سارے ظالمانہ اقدامات واپس لیں, لائیں دوسرا بل. ہم انشاءاللہ نیت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اور IMF کا جو پروگرام ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے کوشش کریں گے. لیکن اس طرح یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے. حکومت غریب کش اقدامات واپس لے, نیا بل لائے, ساتھ دیں گے. شہباز شریف کہتے ہیں اگر حکومت موجودہ ترمیمی فائنانس بل پر اصرار کرتی ہے تو ایوان کے اندر اور سڑکوں پر مخالفت کریں گے. حکومت کو غربت نظر نہیں آ رہی تو آئندہ الیکشن میں PTI نظر نہیں آئے گی. معاشی کے ساتھ سیکیورٹی کشتی بھی ڈبونا چاہتے ہیں. $1 ارب کے لیے ملک کو IMF کا غلام بنا دیا گیا. کشکول پکڑ کر ایٹمی پروگرام کیسے بچائیں گے؟ 4 دفعہ ان کی حکومت IMF کے ساتھ معاہدے کر چکی ہے, 7 دفعہ ان کی حکومت کر چکی ہے. کون سا چارٹر آف اکانومی تھا جو انہوں نے سائن کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ گرے لسٹ میں پاکستان کو فیٹف نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ڈالا تھا, تحریک انصاف کی حکومت نہیں. میں فلور پہ چیلنج کر رہا ہوں ان کو, فیٹف کے بل کا ووٹ نکال کے دیکھ لے, انہوں نے مخالفت کی تھی. لوٹا گیا پیسہ واپس آ جاتا تو شاید IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی. اسد عمر کا اپوزیشن لیڈر کو جواب, کہا نون لیگ کی حکومت ماضی میں 4 مرتبہ IMF سے معاہدے کر چکی. جب یہ حکومت چھوڑ کر گئے تو دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں. پاکستان کو گرے لسٹ میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ڈالا. ان کے ساتھ بیٹھ کر معیشت کی بہتری کی بجائے منی لانڈرنگ کے طریقے سیکھے جا سکتے ہیں. میرے نہیں خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا اس میں سے. اپنی اکانومی بھی ہم نے بچا لی, اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لی. قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی وہ مشکل جنگ ہے, وہ ایک دن میں نہیں ہوتی. کارٹلز بنے ہوئے ہیں, مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے. کہا جاتا ہے بہت نالائق حکومت ہے. نالائق ہوتے ہوئے کووڈ سے بھی بچایا. حکومت نے نالائق ہوتے ہوئے معیشت کو بھی بچایا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپشن ملک میں انصاف نہ ہونے کی نشانی ہے. مافیا قانون کی بالادستی نہیں, طاقت کی حکمرانی چاہتا ہے. مزید بولے اگر سعودی عرب, UAE اور چین پیسے نہ دیتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. پاکستان اب بھی دیگر ملکوں سے سستا ہے. پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان میں اتفاق رائے بھی ہو رہا ہے, تو سمجھتا ہے ان ہاؤس تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پہلے دن چلی جائے. میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ نامعقول ہیں, ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی. اور کیا پیپلز پارٹی دوبارہ PDM کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا بیٹا, میں نہیں سمجھ. آصف علی زرداری نے بھی ان ہاؤس تبدیلی کا اشارہ دے دیا. صحافی کے سوال پر بولے آگے انشاءاللہ بہتر ہوگا. وہ تو پہلے دن سے ہی چاہتے ہیں نامعقول حکومت چلی جائے. عوام کے جو حالات ہیں اس حکومت سے کچھ نہیں ہو سکتا. شریک چیئرمین نے پیپلز پارٹی کی PDM میں واپسی کا امکان رد کر دیا. نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور. شہباز شریف کو کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر پروسیڈ کرنے کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. اور ان کی شخصی ایفیڈیوٹ کے اوپر نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے. نواز شریف صاحب وہ تو کھلم کھلا فراڈ کر کے جو حکومت سے باہر گئے. جو رپورٹس انہوں نے پنجاب حکومت کو بھیجی ہیں, پنجاب حکومت نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے. نواز شریف کی عدم واپسی, حکومت کا شہباز شریف کے خلاف عدالت جانے کا اعلان. فواد چودھری کہتے ہیں ہائی کمیشن کے رابطے پر شریف فیملی نے رپورٹ شیئر نہیں کی. نواز شریف کی بیماری فراڈ ہے, شہباز شریف ملوث ہیں. وزیر اطلاعات نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا نواز شریف نے سیاسی فائدے کے لیے صوبوں کو گیس کے استعمال کا پہلا حق دیا. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک اسحاق ڈار کے ساتھ منی لانڈرنگ میں ملوث تھے. حکومت کے خاتمے کا وقت
قریب یہ سمجھ رہے ہیں اس طرح بچت ہو جائے گی۔ خواجہ آصف کا شہباز شریف کے خلاف عدالت جانے کے حکومتی اعلان پر رد عمل۔ کہا نواز شریف بیمار تھے، حکومت نے خود بورڈ بنایا اور جانے کی اجازت دی۔ اپوزیشن قائدین ان ہاؤس تبدیلی پر جلد متفقہ فیصلہ کریں گے۔ لانگ مارچ میں 1.25 ماہ باقی ہیں، یہ مل کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کا معاملہ۔ سپریم کورٹ بار نے تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا۔ مسودے میں لکھا تاحیات نااہلی کا اصول صرف انتخابی تنازعات پر لاگو کیا جائے۔ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے اختیار کے تحت سپریم کورٹ بطور ٹرائل کورٹ کام نہیں کر سکتی۔ اس آرٹیکل کے تحت فیصلے پر اپیل کا حق نہیں ملتا جو انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس سرحدی انتظام، داخلی سلامتی سمیت مجموعی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آپریشن رد الفساد میں پیش رفت اور کامیابیوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف کا فارمیشن کی تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ کہا ابھرتے خطرات اور چیلنجز کے مقابلے کے لیے حکومت کا قومی سلامتی پالیسی کا مخصوص حصہ پبلک کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان جمعے کو 50 صفحات پر مشتمل غیر خفیہ پالیسی کے نکات کا اجرا کریں گے۔ پالیسی اکانومی، ملٹری اور ہیومن سیکیورٹی کے 3 بنیادی نکات پر مشتمل۔ مسئلہ کشمیر کا حل پالیسی کی ترجیحات میں شامل۔ کورونا کیسز کی شرح دگنی ہونے کے باوجود حکومت کا لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ۔ فواد چوہدری کہتے ہیں معیشت لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی، اسکولوں کو بھی بند نہیں کیا جائے گا۔ KMC امپلائیز اور کوآپریٹو سوسائٹی کو زمین کی الاٹمنٹ منسوخ۔ سپریم کورٹ نے 200 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دی۔ سندھ حکومت کی منظوری بھی غیر قانونی قرار۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ قانون کے مطابق زمین صرف تعلیمی، مذہبی یا رفاہی مقاصد کے لیے دی جا سکتی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کو زمین دینا رفاہی مقاصد میں نہیں آتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے NGOs اور SBCA کے کردار پر سوال اٹھا دیے۔ کیا NGOs عمارتیں گرانے کے کام آتی ہیں؟ ریٹ بڑھانے کے لیے NGOs کو استعمال کیا جاتا ہے۔ معاملات طے ہونے پر کہا جاتا ہے کہ عدالت سے سٹے لے لو۔ نیو کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے کیس میں ریمارکس۔ NGOs کے نمائندے اور ڈائریکٹر SBCA ذاتی حیثیت میں طلب۔ PKLI میں بون میرو ٹرانسپلانٹ پر کام شروع۔ ادارے کو ٹیچنگ اسپتال بنانے کا بھی اعلان۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے PKLI میں 70% ٹرانسپلانٹ مفت کیے جاتے ہیں۔ پہلی بار ماں باپ نے وینٹیلیٹر پر موجود اپنے بچے کے اعضاء کا عطیہ کیا۔ کوشش ہے جولائی تک PKLI مکمل فعال ہو جائے۔ کراچی میں کرپٹو کرنسی فراڈ کی تحقیقات میں پیش رفت۔ عالمی کرپٹو ایکسچینج کا FIA سائبر کرائم سے رابطہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA عمران ریاض کے مطابق پاکستان سے تحقیقات میں تعاون کے لیے بائنانس نے رابطہ کیا۔ 2 ماہرین بھی مقرر۔ کرپٹو کرنسی سکینڈل میں پاکستانی شہریوں سے 18 ارب روپے کا فراڈ کیا گیا۔ چیئرمین PCB پاکستان اور بھارت کے درمیان میچز کے لیے کوشاں۔ رمیز راجہ کی پاکستان، بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی 4 ملکی سیریز کرانے کی تجویز۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے آئندہ اجلاس میں تجویز پیش کریں گے۔ آسٹریلیا میڈیا کے مطابق پاکستان کوادلیٹرل سیریز کرانے پر غور کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ B پلان جلد سامنے لائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں سیزن کے میچز کی ٹکٹس کی فروخت شروع۔ شائقین کرکٹ bookme.com سے آن لائن ٹکٹ خرید سکیں گے۔ ایک شناختی کارڈ پر 6 ٹکٹ خریدے جا سکیں گے۔ کم سے کم ٹکٹ 500 اور زیادہ سے زیادہ 3000 روپے کا ہوگا۔ افتتاحی میچ 27 جنوری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔
नामवर अदीब शायर मिजाह निगार इब्न इंशा का 44वां यौम वफात। इब्न इंशा की यादें चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। शेरी मजमूए चांद नगर इस बस्ती के एक कूचे में दिल वहशी और उर्दू की आखिरी किताब ने शहरत दमाम हासिल की। सफ़रनामे चलते हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है और इब्न बतूता के ताक़ुब में पढ़ने वालों के ज़हनों में नक्श है। और फिल्मी दुनिया के दूसरे बड़े गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का ऐलान, फातिहीन का ऐलान बाकायदा तकरीब और रेड कार्पेट सजाए बगैर किया गया। मुंतज़मीन पर नस्ली इम्तियाज के इल्ज़ामात के बाद तकरीब न सजाने का फैसला हुआ। मजमूई तौर पर 25 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी ने 3 अवार्ड्स अपने नाम किए।